بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، سرکار حضور امام ربانی عالم علوم مقطعات قرآنی سرکار مجدد الفیضانی رضی اللہ تعالی عنہ میں اور سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اگر کوئی تقابل کرے تو اس کا کسی کو حق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تقابل اس طرح کرتا ہے کہ سرکار مجدد الفیضانی کی فضیلت سے انکار کرے یا ان کی فضیلت کو کم کہے یا ان کے مقام اور مرتبے کا انکار کرے یا کسی مقام اور مرتبے پر اعتراض کرے، تو اس کے لیے مدلل اور حق جواب سماعت فرمائیں۔ اس طرح کی ایک آڈیو ہمارے پاس آئی کہ جس کے جواب میں ایک تحریر لکھی گئی ہے، اور یہ تحریر میں یہاں پر پڑھ کر سنا رہا ہوں، جو کہ واٹس ایپ پر فون پر لکھی گئی ہے، موبائل سے ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ ایک صاحب نے ایک آڈیو ریکارڈنگ مجھ فقیر محمد اشرف اختری نقشبندی مجددی کے واٹس ایپ پر ارسال کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی صوفی کلیم حنفی صاحب ہیں جو ممبئی کے رہنے والے ہیں، ان کی آڈیو ہے، اور کلیم حنفی نے اپنی آڈیو ریکارڈنگ اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کی ہے۔ اس میں کلیم حنفی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مجدد الفیضانی کو اعلیٰ حضرت سے افضل کہنا حماقت ہے، جہالت ہے، کم علمی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اس کے یعنی افضل کہنے والے کے دل میں کالاپن بھی ہو۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعلیٰ حضرت سے افضل ان کو کیسے کہہ دیا، کس بنیاد پر کہا۔ تو اب اس کا تفصیل کے ساتھ جواب سماعت فرمائیں، غور سے سنیں۔ کلیم حنفی نے ایسا کہا یا جس نے بھی کہا اور جو بھی ایسا کہے، اس کا یہ سب کہنا جہالت ہے، حماقت ہے، کم علمی ہے اور ناسمجھی ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ اس کے دل میں کالاپن ہے۔ اب پہلے یہ سمجھیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب کا مقام بلند و بالا ہے، سب اعلیٰ ہیں۔ ایسے ہی سرکار اعلیٰ حضرت کا مقام بے شک بلند و بالا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی دین متین کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔ اصل سنی اور سنیت کی پہچان آج کے دور میں سرکار اعلیٰ حضرت کے نام مبارک سے ہے۔ اصل اہل حق اہل سنت کو مسلک اعلیٰ حضرت سے جانا جاتا ہے، اور سبھی اولیاء کرام ہمارے سردار ہیں، ہمارے لیے سب بڑے ہیں، لیکن اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ جس کے حصے میں فضیلت ہے اس کا دل اور زبان سے اقرار کرتے ہیں اور اس کو کھل کر بیان کیا جاتا ہے۔ یہی اہل سنت کا طریقہ اور عقیدہ ہے۔ جیسے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ بلند و بالا ہے، اور آقا کریم کے بعد دیگر انبیاء کرام کا مقام ہے، اور سب نبیوں کے بعد سب امتیوں میں سب سے افضل مقام سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ افضلیت سرکار صدیق اکبر کے حصے میں ہے، پھر فضیلت ترتیب کے ساتھ دیگر خلفائے کرام کے لیے ہے، پھر دیگر صحابہ کے لیے ہے، اور ہر صحابی کا مقام ہر تابعی اور ہر ولی سے افضل ہے۔ اسی طرح ترتیب کے ساتھ فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اگر کوئی کہنے لگے کہ سرکار غوث اعظم کا مقام حضرت امام زین العابدین سے افضل ہے، تو اس کے اس قول کو کسی حال میں بھی نہیں مانا جائے گا۔ اگر کوئی کہنے لگے کہ سرکار مجدد الفیضانی سے کم فضیلت ہے سرکار غوث اعظم کی، تو اس قول کو ہرگز نہیں مانا جائے گا۔ اور ایسے ہی
اگر کوئی کہنے لگے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا مقام سرکار مجدد الف ثانی سے افضل ہے، یا کہے کہ حضرت مجدد الف ثانی کی فضیلت اعلیٰ حضرت سے کم ہے، یا کہے کہ اعلیٰ حضرت کی فضیلت مجدد الف ثانی سے زیادہ ہے، تو اس کو ہرگز نہیں مانا جائے گا۔ جس کے حصے میں جیسے فضیلت ہے ہم اہل سنت اس کو ویسے ہی مانتے ہیں اور کھل کر بیان کرتے ہیں۔ اس کے خلاف کوئی بیان کرے، اس فضیلت کے خلاف، اس ترتیب کے خلاف کوئی اگر بیان کرے تو اس کا وہ بیان باطل ہے۔ سرکار مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سرکار اعلیٰ حضرت کے مقام سے بے شمار درجے افضل ہے، اور کیسے اور کس بنا پر افضل ہے، توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں، اور تحریر میں بھی لکھا ہوا ہے، جن حضرات تک وہ تحریر پہنچے وہ اس کو توجہ سے غور سے پڑھیں۔ وہی تحریر فون سے میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں۔ سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کو صلح کہا جائے گا، یعنی دو جماعتوں کو، دو دریاؤں کو ملانے والا۔ اس کی شفاعت سے میری امت کے بے شمار افراد جنت میں داخل ہوں گے۔ کنز العمال جلد 7 صفحہ 131 پر یہ حدیث موجود ہے، کنز العمال کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں جلد 3 صفحہ 525 پر نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو علامہ سیوطی نے بھی جمع الجوامع میں نقل فرمایا ہے۔ سرکار مجدد الف ثانی نے علماء اور صوفیہ کے درمیان اس وقت کے ایک بڑے اختلاف کو ختم فرما کر ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے صلح یعنی دو سمندروں کو ملانے والا اور دو لشکروں میں صلح کرانے والا بنایا۔ دو سمندروں سے مراد شریعت اور طریقت، اور دو لشکروں سے مراد علماء و صوفیہ۔ مکتوبات امام ربانی دفتر 2 مکتوب نمبر 6، یہ اس کا حوالہ ہے۔ علامہ ابو الفیض کمال الدین یہ اپنی تصنیف روضۃ القیومیہ کے رکن اول میں تحریر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مجدد الف ثانی کے لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، وہ نور عظیم ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کے خلیفہ حضرت شیخ عبد العزیز بیان فرماتے ہیں، حضرت مجدد الف ثانی کی ولادت کے دن میں شہر سرہند میں ہی تھا، دیکھتا ہوں کہ فرشتے آسمان سے کعبہ شریف پر گروہ در گروہ آ رہے ہیں، اور وہاں سے شہر سرہند کی طرف آتے ہیں، کعبہ پر نور کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں، اور کعبہ شریف کی چھت سے اعلان کر رہے ہیں، لوگوں ملک ہند میں آج ایک شخص پیدا ہوا ہے جس کے سبب سے اللہ کریم دین اسلام کو عزت دے گا اور سنت نبوی کو زندہ فرمائے گا، اور وہ شخص اولیاء امت میں افضل ہے۔ وہ دیگر اولیاء کرام سے بھی اس دن کے ایسے کئی واقعات صادر ہیں۔ سرکار مجدد الف ثانی کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرا فرزند شیخ احمد کی ولادت ہوئی تب مجھ پر غشی طاری ہوئی، اور دیکھتی ہوں کہ تمام اولیاء امت ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ دوستو، اللہ نے گزشتہ و آئندہ تمام اولیاء کے کمالات اپنے فضل و کرم سے شیخ احمد کو عنایت فرمائے ہیں، اور انہیں اپنی رحمت کا خزانہ بنا دیا ہے۔ ان کی زیارت کرو
کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے فرمان ہے، جو ان کی زیارت کرے گا میں اس کو روز قیامت اپنے مقربین میں داخل کروں گا۔ سرکار مجدد الف ثانی کے والد گرامی اور استاذ محترم اور 3 سلسلوں میں پیر و مرشد حضرت شیخ عبد الاحد فاروقی سرہندی فرماتے ہیں، جب میرے فرزند شیخ احمد کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء اور فرشتوں کے ہمراہ میرے گھر تشریف لائے، اور تمام انبیاء کرام اور فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے فرزند شیخ احمد کی ولادت کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شیخ احمد کو بڑی خوشیوں کے ساتھ اپنی مبارک گود میں لیا اور ان کے کانوں میں اذان اور تکبیر کہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فرزند میرا وارث، میرا قائم مقام ہوگا، اور میری امت کے دینی و دنیاوی تمام کارخانوں کو یہ سنبھالے گا۔ سرکار مجدد الف ثانی کو عالم ولایت کے تمام مقامات عطا فرمائے گئے، جن کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا یا سب مقامات جو معتبر کتب میں لکھے ہوئے ظاہر ہیں ان کو بیان کرنا، اس کے لیے تحریر بہت لمبی ہو جائے گی اور اس کے لیے کئی کتابیں تیار ہو جائیں گی۔ ان میں سے چند مقامات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم نے سرکار مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سے مقامات عطا فرمانے کے بعد تجدید الف ثانی کا مقام عطا فرمایا، جس کی بنا پر آپ کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، یعنی ہزارے کے 1000 سال کے مجدد۔ 100 اور 1000 سال کے مجدد کے مقام میں اتنا ہی فرق ہے جتنا 100 اور 1000 میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور مجدد الف ثانی کے معارف علوم، احوال، مغز ہیں، اور مجدد الف ثانی کے مقابلے اس مدت کے علماء کے علوم اور اولیاء کے معارف پوست ہیں۔ اور 1000 سال کے مجدد وہ مجدد ہیں جو کچھ اس مدت میں امت کو فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، 1000 سال میں مجدد کے توسط سے حاصل ہوتے ہیں، چاہے اوتاد، اقطاب، بدلہ، نجبہ، جو بھی اولیاء کرام ہوں۔ مقام مجدد الف ثانی، اس پر جب آپ کو فائز کیا گیا تو یہ کس طرح آپ کو عطا ہوا؟ ایک روز صبح کے وقت سرکار مجدد الف ثانی حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملائکہ اور تمام اولیاء کے ساتھ تشریف لائے اور ایک نورانی خلعت نکالی جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ خلعت سرکار مجدد الف ثانی کو پہنائی اور ارشاد فرمایا، یہ تجدید الف ثانی کی خلعت ہے، اور ہم نے اپنی امت کے واسطے تم کو اپنا نائب اتم مقرر کیا ہے، اور اس امت کا دینی اور دنیاوی تمام کارخانہ تمہارے حوالے کیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، زمین و آسمان میں اعلان کر دو، اللہ کریم نے اپنے کمال فضل و کرم سے تجدید الف ثانی کی خدمت شیخ احمد کو عطا فرمائی ہے، اور ان کا نام دیوان قدس میں مجدد الف ثانی لکھا ہے۔ سب کو خبر کر دو کہ جو دین اور دنیا کی سعادت چاہتا ہے وہ ان کی اطاعت کرے اور ان کے کمالات
یعنی ان کے مراتب و مقامات کو مانے، اور جو ان کے کمالات سے انکار کرے گا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ گزشتہ و حال و آئندہ کے تمام اولیاء نے اس وقت اس اعلان کو تسلیم کیا، یہاں تک کہ حضرت مجدد الف ثانی کے پیر و مرشد نے بھی اعتراف کیا، مجدد الف ثانی کی اطاعت کی اور توجہ باطنی حاصل کی۔ مکتوبات امام ربانی دفتر 2 مکتوب 4۔ امام بدر الدین کی تصنیف حضرات القدس جلد 1 صفحہ 53۔ سرمایہ ملت کا نگہبان صفحہ 59۔ روضۃ القیومیہ رکن اول صفحہ 89-90۔ بیہقی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تصنیف ارشاد الطالبین و زبدۃ المقامات حضرت علامہ ہاشم کشمی کی تصنیف یہ، اور سیرت مجدد الف ثانی و جہان امام ربانی و مکاتیب شریفہ حضرت غلام علی شاہ دہلوی و دیگر بہت سی کتب میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اور ظاہر میں حضرت مجدد الف ثانی کو سب سے پہلے وقت کے بڑے امام ملا عبد الحکیم سیال کوٹی نے مجدد الف ثانی لکھا، اور اس کے اثبات میں ایک رسالہ دلائل التجدید تصنیف فرمایا۔ اس زمانے کے سب علماء و مشائخ نے بصر و چشم قبول کیا۔ امام المحدثین فی الہند شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے سرکار مجدد الف ثانی کو مجدد الف ثانی تسلیم کیا اور لکھا، آپ کے جو معارف و حقائق سنے گئے اور آپ کی جو رشد و ہدایت دیکھی گئی وہ بلند آواز سے بتا رہی ہے کہ ان کا حامل وہ مجدد ہے جو 100 سال کا مجدد نہیں بلکہ 1000 سال کا مجدد ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں 100 اور 1000 کے درمیان کوئی چھوٹا فرق نہیں، بڑا فرق ہے، کاش تم اس کو جانتے ہوتے۔ اخبار الاخیار صفحہ نمبر 314۔ سرکار مجدد الف ثانی کے مخصوص مقامات میں سے چند کا ذکر: مقام تجلی، برقی، دوامی، اطوار سبعہ، جامع بین التشبیہ والتنزیہ، مقام فردیت، مقام محبوبیت، مقام محبیت، مقام محبت، وجد صباحت و ملاحت، جامع درمیان ہر دو سیر، خفائے اطلاق و مجال تعینات، مقام اصل، مقام ذل، مقام عین الیقین و حق الیقین، مقام رضا، مقام فنا، مقام بقا، خزینہ دار رحمت، حقیقت قرآن، حقیقت کعبہ، حقیقت بیت المقدس، مقام صمدیت، مقام صدیقیت، سیر منزل عروج، سیر آفاقی، سیر انفسی، مقام سابقین جو اصحاب یمین کے درجات سے بلند و بالا ہے واصل فرمایا، اور مقام قیومیت وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقام ہیں لیکن یہاں یہ چند بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کئی مقامات کے بارے میں مجدد پاک نے ارشاد فرمایا، ان کے تعلق سے کیا تحریر کیا جائے اور کیا بیان کیا جائے، زمانے کے ارباب ولایت بھی اس کو سمجھنے سے قاصر و عاجز ہیں۔ حوالہ جات: مکتوبات امام ربانی مکتوب نمبر 256 اور مکتوب نمبر 260 اور 287 اور 302، 77، 124، 72 اور 4، اور رسالہ مبدأ و معاد
حضرات القدس، زبدۃ المقامات، روضۃ القیومیہ، جہان امام ربانی، جواہر مجدد الف ثانی، روضۃ القیومیہ، سیرت مجدد الف ثانی و دیگر کتب۔ مقام قیومیت سرکار مجدد الف ثانی کو عطا کیا گیا مکتوبات امام ربانی، دفتر 2 مکتوب نمبر 74، دفتر 3 مکتوب نمبر 104، جہان امام ربانی، اقلیم 2 کشور 4 صفحہ 708 سے 710 تک۔ پیر کا دن 27 رمضان المبارک 1010 ہجری، ظہر کی نماز کے بعد سرکار مجدد الف ثانی مراقبے میں تھے، قیومیت کی خلعت عطا کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے سرکار مجدد الف ثانی کے مبارک سر پر دستار باندھی اور مقام قیومیت کی مبارکباد عطا فرمائی۔ مکتوبات امام ربانی، دفتر 3 مکتوب نمبر 79 اور 88، روضۃ القیومیہ، رکن اول، صفحہ 171، سرمایہ ملت کا نگہبان، صفحہ 68۔ اس صدی یعنی 15ویں صدی ہجری کے کچھ حاسدین نے سرکار مجدد الف ثانی کے منصب قیومیت پر اعتراض کیا، جبکہ مکتوبات امام ربانی میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے، اور امام المحدثین فی الہند شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا فتویٰ بھی موجود ہے، اور بہت سے محدثین و مفسرین کی تحقیق ان کی معتبر کتب میں موجود ہے، اور فقہائے کرام نے انسان کے لیے قیوم کہنے کو جو منع کیا ہے وہ حقیقی معنی میں منع کیا ہے۔ مجدد الف ثانی کو قیوم مجازی معنی میں کہا جاتا ہے۔ محدثین و مفسرین کی اس پر تحقیق ہے، اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی حقیقی اور مجازی میں فرق نہ سمجھنے والے کے لیے حقیقی اور مجازی کی بحث میں اس پر اس طرح تحریر فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، سخت احمق ہے وہ جو ان اطلاق میں فرق نہ کرے۔ الامن والعلا۔ جب کتاب تحریر کروں گا میں فقیر، جب کتاب تحریر کروں گا تو انشاءاللہ عز و جل محدثین و مفسرین کی تحقیق کو تفصیل کے ساتھ اس میں تحریر کروں گا۔ یہاں پر سرکار مجدد الف ثانی کا ایک قول نقل کرتا ہوں ان کے لیے جو سرکار مجدد پاک کے مقام قیومیت کا انکار کرتے ہیں۔ غور سے سنیں، روضۃ القیومیہ میں مجدد الف ثانی کا ایک قول تحریر ہے۔ فرماتے ہیں، کچھ لوگ ہوں گے شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالے گا، وہ میرے مقام قیومیت کا انکار کریں گے، میں نے ان کو جہنم میں کیڑے مکوڑوں کے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ حضرت شیخ احمد جام، شیخ خلیل اللہ بدخشی، شیخ عبد الرحمن بدخشی، حضرت عبد القدوس گنگوہی، حضرت شیخ نظام نارنولی، حضرت شیخ عبداللہ علاء الدین سہروردی، حضرت شیخ سلیم چشتی، حضرت شاہ بو علی شاہ قلندر پانی پتی، حضرت شیخ سلطان و دیگر اکابر اولیاء کرام نے سرکار مجدد الف ثانی کی اس دنیا میں آمد کی خبر دی۔ سب نے اپنے اپنے کشف سے دیکھ کر الگ الگ انداز میں بیان کیا، اور سب کا یہ کہنا رہا کہ شہر سرہند میں ایک شخص پیدا ہوگا جو امت کے افضل اولیاء میں ہوگا۔ کسی نے فرمایا اولیاء میں افضل ہوگا، کسی نے فرمایا امت کے افضل اولیاء میں ہوگا۔ سب نے الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے، میں یہاں بہت مختصر میں بیان کر رہا ہوں۔ اولیاء کرام نے فرمایا کہ امت میں
افضل ہوگا اولیاء میں، اور کسی نے کہا کہ افضل اولیاء میں ہوگا۔ جہان اس کے نور سے منور ہوگا، اولیاء کے چہرے اس کے نور سے روشن ہوں گے، تمام مخلوق اس کے ذریعے ہدایت پائے گی، احکام شرع اس کے ذریعے از سر نو تازہ ہوں گے، اس کے ذریعے احکام شرع اس کے ذریعے از سر نو تازہ ہوں گے۔ حضرات القدس و روضۃ القیومیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حالت مراقبہ میں ایک نور ملاحظہ فرمایا جس سے سارا عالم روشن ہے، تمام جہان روشن ہیں، سارے عالم جتنے عالمین ہیں سب روشن ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہی یہ کیسا نور ہے، کس کا نور ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ سے سرکار غوث اعظم کو الہام ہوا یہ اس کا نور ہے جو تمہارے زمانے کے 500 سال بعد پیدا ہوگا، ہمارے آخری رسول کے دین کی تجدید کرے گا۔ سرکار غوث اعظم نے اپنا خرقہ بطور امانت اپنے بڑے خلیفہ محترم کو عطا کیا کہ اس امانت کی حفاظت کرنا، اللہ کا ایک ولی پیدا ہوگا، اس سے امت فیضیاب ہوگی، ان کے پیر بھی ان سے فیض حاصل کریں گے، ان تک یہ پہنچانا ہے اور ہمارا ان سے سلام کہنا ہے۔ وہ امانت ایسے ہی وصیت کے ساتھ نسل در نسل چلتی رہی۔ جب وقت آیا تو خواب میں بشارت کے بعد وہ امانت حضرت شاہ کمال کیتھلی کے پوتے حضرت شاہ سکندر لے کر سرکار مجدد الفسانی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ روضۃ القیومیہ صفحہ 43 اور 44، حضرات القدس جلد 1 صفحہ 35۔ آخری مکتوب شریف کا خلاصہ اور تشریح یہ ہے کہ بذریعہ کشف سرکار مجدد الفسانی اور سرکار غوث اعظم کی ملاقات میں ایک جملے میں خطاب ہے، مجھ جیسے غوث اور تم جیسے مجدد میں فرق نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے 12 عالی مقام اماموں کے ذریعے جو فیض پہلے کے اور بعد کے اولیاء کے لیے غوث اعظم کے پاس پہنچتا ہے، اور وہ فیض سرکار غوث اعظم سے سرکار مجدد الفسانی تک پہنچتا ہے، اور مجدد الفسانی اس فیض کو قبل کے اور بعد کے اولیاء میں تقسیم فرماتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے قائم مقام یعنی نائب اکمل و اتم ہیں سرکار مجدد الفسانی۔ سرکار مجدد الفسانی کے علوم کا یہ عالم کہ اللہ کریم نے سرکار مجدد الفسانی کو حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا۔ مکتوبات امام ربانی دفتر نمبر 1 مکتوب نمبر 311 اور دفتر 1 مکتوب 276، دفتر 2 مکتوب 18، رسالہ مبدأ و معاد صفحہ نمبر 35، حضرات القدس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 اور صفحہ نمبر 51 اور صفحہ نمبر 52۔ اور جب حروف مقطعات کا ہی علم دیا گیا تو اب کون سا علم ہے جو آپ کو نہیں ملا ہوگا؟ تعین وجودی پر کبھی کسی عارف نے لب کشائی نہیں کی، لیکن مجدد الفسانی کو تعین وجودی کے اسرار سے نوازا گیا۔ حضرات القدس جلد 1 صفحہ نمبر 61، علم لدنی حضرت خضر سے آپ کو حاصل ہوا، رسالہ مبدأ و معاد صفحہ 3۔ قلوب خمسہ کے علوم سرکار مجدد الفسانی کو دیے گئے، حوالہ حضرات القدس درجہ 12 و رسالہ مبدأ و معاد۔ اور علوم سماوات آپ کو براہ راست توجہ باطنی سے سرکار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمائے۔ رسالہ مبدأ و معاد نمبر 5 روضۃ حضرات القدس اور سرمایہ ملت کا نگہبان اور روضۃ القیومیہ۔
باطنی و ظاہری تمام علوم کا خزانہ آپ کو دیا گیا۔ مکتوب شریف میں ایک جگہ آپ نے تحریر فرمایا کہ اللہ کریم نے جو علوم اور اسرار مجھ کو عطا فرمائے ہیں، اگر ان کو تحریر کیا جائے یا بیان کیا جائے تو کتنے ارباب ولایت انکار کر بیٹھیں گے۔ سرکار مجدد الف ثانی عظیم مجتہد ہیں، سرکار مجدد الف ثانی عظیم مجتہد ہیں، اور عرفان کا تو آپ کو مجتہد اعظم کہا گیا۔ رسائل مجدد الف ثانی صفحہ 11 اور 12۔ شاہق الجبل جیسے مسائل کو آپ نے اجتہاد سے حل فرمایا۔ حوالہ زبدۃ المقامات صفحہ 355۔ اور بہت سارے مسائل آپ کے اجتہاد کردہ ہیں، لیکن اس وقت کی مصروفیات کی بنا پر اس زمانے کے علماء اس پورے اجتہاد کو جمع نہ کر پائے۔ اور آپ کے مقام و علوم ظاہری و باطنی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو محدث بنایا۔ یہاں محدث نہیں بولا جا رہا ہے، محدث بنایا۔ اور محدث کیا ہوتا ہے، اس کے لیے حضرات القدس جلد 1 صفحہ 63 اور صفحہ 124 کا مطالعہ کریں۔ علم سائنس میں آپ کی مہارت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بادشاہ کے دربار کا بڑا عالم اور اس وقت میں دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ابو الفضل، جب اس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتوں کی آمد کا سائنسی دلائل کے ذریعے سائنسی دلائل دے کر انکار کیا، پھر جب حضرت مجدد الف ثانی نے اس سے مناظرہ کیا اور سائنس میں آپ کے پیش کردہ دلائل کی وہ تاب نہ لا سکا اور بھاگ کھڑا ہوا، مجدد الف ثانی نے اس پر جلال کی نظر ڈالی کہ وہ ابو الفضل رسوا ہوا اور بادشاہ نے اس کا سر قلم کروا کر کوڑا ڈالنے والی جگہ پر ڈلوا دیا۔ روضۃ القیومیہ صفحہ 64 سے 67 تک۔ بہرحال سرکار مجدد الف ثانی کے ظاہری و باطنی علوم کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ سرکار مجدد الف ثانی کی دینی و ملی خدمات بے شمار ہیں۔ بر صغیر سے جب دین مٹ چکا تھا، ہر طرف شرک و کفر اور بری بدعات کے بادل چھا گئے تھے، ہر طرف اندھیرا ہو چکا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی، ایمان والے کچھ ہی باقی بچے تھے، تب اس دین کو جس کو سرکار خواجہ غریب نواز نے پھیلایا، سرکار مجدد الف ثانی نے بچایا اور بہت سے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ بادشاہ اکبر کا مقابلہ کیا اور اس کا فتنہ جو اس نے دین الہی کے نام سے کفریہ مذہب چلایا تھا اس کو ختم کیا۔ بادشاہ سے، اس کے حواریوں سے، اس کے درباری منافق مولویوں سے، علماء سوء سے، اس کے لشکر سے مقابلہ کیا، اس کے بنائے ہوئے بد مذہب پر چلنے والوں سے مقابلہ کیا، اس کے فتنوں کو مٹا کر ختم کر دیا۔ پھر بادشاہ جہانگیر کے شروع کے دور میں جہانگیر کا زبردست مقابلہ کیا، بادشاہ جہانگیر کے لشکر کا، اس کے حواریوں کا، بادشاہ جہانگیر کے شاہی پہلوانوں کا اور جہانگیر کے ماننے والوں کا مقابلہ کیا، ساتھ ہی راجپوتوں اور سکھوں سے مقابلہ رہا اور رافضیوں شیعوں کے 14 گروہوں سے بیک وقت مقابلہ کیا اور اس وقت کے بڑے فتنوں کو کچل ڈالا، ختم فرمایا، اور ساتھ ہی مسلمانوں میں چھپے حاسدین مخالفین کا بھی مقابلہ کیا۔ کسی ایک فرقے کا نہیں، بہت سے فرقوں اور فتنوں سے ایک ساتھ لڑے اور ان کو کچلا، اور جب مقابلے پر بادشاہ ہو تب اس کے خلاف کھڑے رہنا اور مضبوطی سے اس کا مقابلہ کرنا، یہ ہے اصل قربانی اور اصل مقابلہ اور اصل کارنامہ۔
کسی عام کے خلاف تو کوئی کچھ لکھے یا خود اپنے طور پر خدمات انجام دے یا یہ الگ چیز ہے، لیکن بادشاہ سے میدان میں اتر کر بادشاہ اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنا یہ الگ چیز ہے۔ نہ ڈرے، نہ جھکے، نہ رکے اور ہر باطل کے خلاف لڑے، اور ساتھ ہی علماء و اولیاء کی ظاہری و باطنی، علمی و روحانی تربیت فرماتے رہے، درسگاہ میں طلباء کو درس بھی دیتے رہے، بہت سے کفار تک دین اسلام پہنچا کر ان کو داخل اسلام کرتے رہے، بہت سے فساق و فجار کو صراط مستقیم کی دعوت دے کر ان کی تربیت فرماتے رہے، بہت سے فساق و فجار کو صراط مستقیم کی دعوت دے کر ان کی تربیت فرماتے رہے، اور اس دور پرفتن میں اپنے مریدین میں سے مجاہدین اور مبلغین تیار کر کے ہر طرف جماعتیں، تنظیمیں بھیجتے اور خود ان کی باطنی توجہ سے امداد و رہنمائی فرماتے، اور جس علاقے میں معاملات زیادہ سنگین ہوتے وہاں خود تشریف لے جاتے اور دین کی احیا کے لیے تبلیغ فرماتے۔ امام بدر الدین فرماتے ہیں، سرکار مجدد الفسانی کی بارگاہ میں اولیاء و علماء و عوام کا اتنا مجمع رہتا کہ دنیا بھر میں کہیں اس کا 100واں حصہ بھی نہیں پایا جا سکتا۔ ان معتبر کتب سے ماخوذ جو یہ ابھی تک یہ عبارت بیان کی گئی ہے اس کا حوالہ یہ ہے: مکتوبات امام ربانی، رسائل مجدد الفسانی، سیرت مجدد الفسانی، حضرات القدس، زبدۃ المقامات، جہان امام ربانی، روضۃ القیومیہ، جواہر مجدد الفسانی، مجدد الفسانی، حالات، افکار و خدمات۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، یہ جو آج مساجد سے اذانیں دی جا رہی ہیں اور مدارس سے قال اللہ تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دل نواز صدائیں بلند ہو رہی ہیں، خانقاہوں سے صوفیہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دل اور روح کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، کلمہ شریف کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، یہ سب ہماری گردن پر حضرت مجدد الفسانی کا بار منت ہے۔ اگر حضرت مجدد الفسانی اس الحاد و ارتداد کے خلاف جہاد نہ فرماتے اور وہ عظیم تجدیدی کارنامے انجام نہ دیتے تو آج مساجد میں نہ اذانیں ہوتی اور نہ ہی مدارس میں قرآن و حدیث و فقہ اور باقی علوم کا درس ہوتا، اور نہ ہی خانقاہوں سے سالکین سلوک کی منازل طے کرتے، اور نہ ہی اللہ کے روح افزا ذکر سے زمزمہ سنج ہوتے۔ بر صغیر میں آج دین نہ ہوتا۔ سیرت مجدد الفسانی، تقدیم، صفحہ نمبر 10۔ ان سب مصروفیات کے باوجود، اتنی محنت مشقت کے بعد بھی بہت سی کتب مبارکہ تصنیف فرما کر علم و عرفان کا خزانہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو آپ نے دیا۔ مکتوبات امام ربانی، مبدأ و معاد، معارف لدنیہ، آداب المریدین، رسالہ تحلیلیہ، رسالہ اثبات النبوت، رسالہ رد روافظ، تعلیقات عوارف، مکاشفات غیبیہ، رسالہ خواجگان نقشبندیہ، رسالہ علم حدیث، شرح رباعیات حضرت خواجہ باقی باللہ و دیگر کتب مبارکہ۔ سرکار مجدد الفسانی کی مکتوبات شریف کی عظمت و رفعت کا عالم یہ ہے کہ آپ کو اللہ کریم کی بارگاہ سے الہام ہوا، تم نے جو تحریر کیا، جو کہا،
وہ سب ہماری بارگاہ میں مقبول ہے اور وہ سب کلام ہماری ہی جانب سے ہے، ہمارا ہی کلام ہے۔ جب مجدد الف ثانی مکتوب شریف تصنیف فرماتے تو فرشتے وہاں سے شیطان کو دور کرتے اور وہاں کے قریب بھی نہ آنے دیتے۔ آپ کی مکتوبات الہامات رحمانی سے ہیں۔ مکتوبات امام ربانی، دفتر نمبر 1، مکتوب نمبر 234۔ اس زمانے کے اکابر اولیاء و علماء فرماتے تھے کہ حضرت مجدد الف ثانی شروع کے اولیاء میں ہوتے، تاکہ اس دور کے دیگر مشائخ آپ کے مکتوبات کی تشریح فرما دیتے تو آج ہم سمجھ لیتے۔ حضرت خواجہ محمد سعید جو کہ ولایت موسوی پر قائم تھے، بہت بڑے ولی کامل حضرت شیخ محمد سعید فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال مجدد پاک کی مکتوبات کا مطالعہ کیا، تب کہیں جا کر ادق مقامات کا حل سمجھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ سرکار مجدد الف ثانی کی تدقیقات کو سمجھنا نہایت مشکل ہے، کیونکہ آپ کے معارف و حقائق فہم سے بالاتر ہیں۔ مناقب احمدیہ و مقامات سعیدیہ و حضرات القدس و برکات احمدیہ، ان کتب میں یہ عبارت، اس کا حوالہ موجود ہے۔ مجدد الف ثانی کے پیر و مرشد سرکار خواجہ باقی باللہ فرماتے تھے، آپ پیر ہو کر فرماتے تھے، میاں شیخ احمد سرہندی وہ سورج ہیں جن کی روشنی میں ہم جیسے ہزاروں ستارے گم ہیں۔ اور سرکار خواجہ باقی باللہ خود مریدین کی فہرست میں بیٹھتے اور اپنی جگہ پر سرکار مجدد الف ثانی کو بٹھایا۔ یہ عبارت حضرات القدس و سرمایہ ملت کا نگہبان و روضۃ القیومیہ کی ہے۔ امام المحدثین فی الہند شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، شیخ مجدد الف ثانی وہ آفتاب ہیں جن سے منکروں کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور حاسدین کے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں حضرت مجدد الف ثانی کی صحبت میں بیٹھا ہوں، جو صفائے قلبی آپ کی بارگاہ میں دیکھی وہ کہیں اور نہ دیکھی۔ اخبار الاخیار صفحہ 613 و حضرات القدس جلد 1 صفحہ 151۔ بلخ کے عظیم شیخ حضرت میر مومن بلخی فرماتے تھے کہ سید الطائفہ بھی، یعنی حضرت جنید بغدادی، سید الطائفہ بھی اس وقت ہوتے تو وہ بھی حضرت مجدد الف ثانی کی خدمت میں بیٹھتے۔ حضرات القدس صفحہ 49۔ سرکار مجدد الف ثانی کے زمانے کے اولیاء مجدد الف ثانی کے نام کے ساتھ اس طرح کے القاب لکھتے تھے، سماعت فرمائیں۔ شیخنا امامنا قبلتنا قطب الاقطاب غوث الشیوخ خزینۃ الرحمت الربانی بحر اسرار الالہیہ بالا نشین مسند محبوبیت صدر آرائے محفل وحدانیت خدیو مقام فردیت حجت العرفاء المحققین ختم العلماء الراسخین شیخ الاسلام والمسلمین عالم علوم مقطعات قرآنی قیوم زمانی امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی۔ زبدۃ المقامات کتاب اور حضرات القدس و مکتوبات معصومیہ۔ جو مقامات و مراتب سرکار مجدد الف ثانی کے ہیں اور جو فضیلت مجدد الف ثانی کی ہے، جو منصب آپ کا ہے، وہ آپ کے بعد حضرت امام مہدی کو عطا کیا جائے گا۔ سرکار مجدد الف ثانی نے ارشاد فرمایا، جو معارف و حقائق مجھ پر منکشف کیے گئے ہیں، یہ حقائق و معارف
اور یہ کمالات و معاملات ہمارے زمانے سے لے کر امام مہدی کے ظہور سے قبل کسی اور کو حاصل نہیں ہوں گے۔ امام مہدی میرے سلسلہ نسبت نقشبندیہ پر ہوں گے۔ میری سب تصنیفات امام مہدی کی نظر سے گزریں گی۔ مکتوبات امام ربانی، اس کا جو حوالہ جات ہے، مکتوبات امام ربانی دفتر 1 مکتوب نمبر 7، مکتوبات امام ربانی دفتر 1 مکتوب نمبر 107، دفتر 1 مکتوب نمبر 234، حضرات القدس جلد 1 صفحہ 86، 87 اور 125، رسالہ مبدأ و معاد اور زبدۃ المقامات میں بھی یہ موجود ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، حضرت مجدد الف ثانی سے مومن متقی ہی محبت کرے گا اور منافق شقی ہی بغض رکھے گا۔ رسالہ احوال امام ربانی و سیرت مجدد الف ثانی تقدیم۔ قطب حق غوث زماں حضرت خواجہ حضرت صوفی اختر حسین صاحب قبلہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، مجدد الف ثانی کا مقام و مرتبہ معارف و حقائق سمجھ سے بالا تر ہیں۔ آپ کے مقام کو سمجھنے کے لیے مضبوط روحانیت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ آپ کے مقام وراء الورا ہیں۔ اور جن کو امام ربانی سرکار مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے صراحت کے ساتھ میں سمجھنا ہے یا پڑھنا ہے، جاننا ہے، تو وہ حضرات یا مزید دلائل جن کو چاہیے وہ سب حضرات سرکار مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکتوبات شریف و تصنیفات مجدد الف ثانی و کتب سیرت کا مطالعہ فرمائیں۔ سرکار مجدد الف ثانی کی بہت فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے، بے شمار درجات ہیں، آپ کے بے شمار مکاشفات ہیں، بہت سے ملفوظات ہیں، اور سرکار مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامات ہیں، بڑے بڑے عظیم مقامات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اور ہم سب پر سرکار مجدد الف ثانی کے عظیم احسانات ہیں، عظیم عنایات ہیں، اور ہم سبھی اہل سنت کو اپنے بزرگوں کی راہ پر قائم رہنا چاہیے، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی خلاف بات کرتا ہے یا فساد و فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو جواب دینا ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے جواب دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور باقی جتنے بھی سلسلے ہیں سب افضل و اعلیٰ ہیں، سب سلسلوں کے جتنے بھی بزرگ ہیں سب افضل و اعلیٰ ہیں، سب بزرگ ہمارے ہیں، ہم سارے بزرگوں کے غلام ہیں، اور سارے سلسلوں کا منبع ایک ہی ہے، بارگاہ رسالت۔ یہ فیض کی نہریں ہیں، ان سب کا منبع ایک ہی ہے، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپس میں ہمیں اتفاق اور اتحاد سے رہ کر سنیت کے لیے خدمات انجام دینی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔